مسلمانوں ذرا اپنی سوسائٹیوں کا جائزہ لے کے دیکھو، آج محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دین پر ہمیں چھوڑا تھا اس دین کو آج ہم نے کیا بنا کے رکھ دیا ہے میرے ساتھیوں۔ کوئی مہینہ ایسا نہیں جس میں کوئی نئی بدعت نہ ہوتی ہو، کوئی نئی خرافات نہ ہوتی ہو۔ ہر مہینے میں کوئی نئی بدعت ہے۔ محرم آیا تو کوئی نئی بدعت ہے، سفر آیا تو کوئی نئی بدعت ہے، ربیع الاول کا مہینہ آیا تو کوئی نئی بدعت ہے۔ ہم نے بدعات کا موسم بنا لیا، ہم نے بدعات کے مہینے بنا لیے۔ اور علامہ حالی نے بڑی سچی بات کہی تھی، وہ دین جس سے توحید پھیلی جہاں میں، وہ بدلا گیا آ کے ہندوستاں میں۔ ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو بدل ڈالا۔ میرے ساتھیوں، یہ شیطان کی بہت بڑی سازش ہے، یہ شیطان کی بہت بڑی پلاننگ ہے، اور شیطان آج بھی وہی کام کر رہا ہے۔ اس کا ٹارگٹ آپ کے عقیدے کو خراب کرنا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے، جب شیطان نے پہلے دن سے یہ ذمہ داری لی ہے کہ وہ آپ کو ٹارگٹ کرے گا، تو شیطان آپ میں سے ان کو ٹارگٹ کرے گا جو سب سے پاورفل ہوں۔ اور کسی بھی سماج میں، کسی بھی معاشرے میں سب سے پاورفل اگر کوئی ہوتا ہے تو وہ نوجوان ہوتے ہیں۔ کسی قوم کی اسٹرینتھ، کسی قوم کی طاقت، کسی قوم کے فیوچر ہوتے ہیں اس قوم کے نوجوان۔ آج ہم لوگ جنزی کی بات کر رہے ہیں۔ ملک میں آج دلی میں دھرنے پر چند نوجوان بیٹھ گئے، میڈیا میں ایک بہت بڑی خبر بنی، بہت بڑا ایشو بنا کہ صاحب یہ جنزی ہیں، یہ وہ نسل ہے جو نئی نسل ہے، نوجوان نسل ہے۔ یہ نئی نسل ہے جو حکومت سے ٹکرا سکتی ہے، نظام سے ٹکرا سکتی ہے۔ لیکن میرے پیارے ساتھیوں، ذرا غور کیجئے، آج جس جنزی کا ہم نام لے رہے ہیں اس جنزی کی پہچان کیا ہے؟ جنزی کی پہچان آج کیا ہے؟ اس کی پہچان بے حیائی ہے۔ آج نئی نسل کی پہچان کیا ہے؟ یہ کچھ بھی بول سکتی ہے، کچھ بھی کر سکتی ہے۔ بڑے بزرگوں کا احترام نہیں، ماؤں کا احترام نہیں، باپ کا احترام نہیں۔ آج ماں باپ اپنی اس نئی نسل کو کسی بری بات پر ٹوک دیں تو کوئی بعید بات نہیں کہ وہ بیٹا، وہ بیٹی اپنی ماں کو 4 باتیں سنا دے، اپنے باپ کو 4 باتیں سنا دے۔ کسی شاعر نے کہا تھا، سنبھل کر گفتگو کرنا بزرگوں، کہ اب بچے پلٹ کر بولتے ہیں۔ جس کو آج ہم جنزی بولتے ہیں، یہ نئی نسل آج ہماری ماں باپ کی باغی ہو رہی ہے، اور اندیشہ اس بات کا ہے کہ اگر اس کو صحیح ڈائریکشن نہیں دیا گیا تو کل یہ بغاوت بہت آگے تک جائے گی اور غلط ٹریک پر ہمارے نوجوانوں کو لے کے جائے گی۔ میرے بھائیوں، نوجوان نسل جو ہمارے نوجوان بھائی ہیں، جو ہماری نوجوان بہنیں ہیں، میں ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، اپنے عقیدے کی حفاظت کرو، اپنے منہج کی حفاظت کرو، اپنی توحید کی حفاظت کرو۔ یہ دور بڑا نازک دور ہے۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا، بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم، کہ عمل کرنے میں جلدی کرو اس سے پہلے کہ فتنوں کا دور آ جائے۔ اور اس قدر فتنے ہوں گے کہ جیسے اندھیری رات میں صرف اندھیرے ہی اندھیرے نظر آتے ہیں، اس دور میں صرف فتنے ہی فتنے نظر آئیں گے۔ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، صبح کو ایک انسان مومن ہوگا اور شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا، اور شام کو مومن ہوگا اور صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا۔ 12 گھنٹے اپنے ایمان کو بچا نہیں پائے گا۔ یہ جنزی، یہ نئی نسل، یہ جن الفا، یہ آپ کے 18-20 سال کے ٹین ایجرز، یہ اس دور میں پرویش کر چکے ہیں، اس دور میں داخل ہو چکے ہیں جب اپنے ایمان کی حفاظت بہت بڑا چیلنج بنتی چلی جا رہی ہے میرے ساتھیوں۔ اور یہ ایمان کی حفاظت کیوں مشکل ہے؟ کوئی گن پوائنٹ پر آپ کے ایمان کو خطرے میں نہیں ڈال رہا ہے، کوئی آپ کی کنپٹی پر بندوق رکھ کر کے آپ کے ایمان کو خطرے میں نہیں ڈال رہا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، یبیع دینہ بعرض من الدنیا، دنیا کی محبت ایسی نس نس میں داخل ہو جائے گی، اتنا دنیا طلب ہو جائے گا مسلمان، اتنا دنیا دار ہو جائے گا کہ دنیا کے چند ٹکوں کے بدلے اپنے ایمان کا سودا کر لے گا۔ آپ یقین کریں میرے ساتھیوں، قوم کی بچیوں کے مرتد ہونے کے بڑے واقعات آپ سنتے ہیں، میں نے ایسے واقعات بھی دیکھے ہیں۔ وہ لڑکی مرتد ہوئی ہے جو قرآن کی تفسیر سنتی تھی کچن میں کام کرتے وقت، وہ لڑکی مرتد ہوئی ہے جو 8 سال تک مدرسے میں پڑھی ہے، وہ لڑکیاں غیر مسلموں کے ساتھ بھاگی ہیں جن کا باپ کالج کے گیٹ تک جا کے ان کو پک اینڈ ڈراپ کرتا تھا۔ کبھی آپ نے غور کیا پانی کہاں مر رہا ہے؟ پانی کہاں مر رہا ہے میرے ساتھیوں؟ پانی حقیقت میں ہماری تربیت میں مر رہا ہے۔ جو سب سے بڑی کمی اور کوتاہی ہے کہ ہم اپنی نوجوان نسل کو بتا ہی نہیں سکے ایمان کیا ہے، توحید کیا ہے۔ آج اتنا بڑا مجمع ہے یہاں، میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، جو عقیدے کی بنیادی کتابیں ہیں،
آپ میں سے کتنے لوگوں نے پڑھی ہے کتاب التوحید، شیخ الاسلام امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب؟ ذرا ہم سب اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اس کتاب کو پڑھا ہے؟ الاصول الثلاثہ، دین کے 3 بنیادی اصول کتنے لوگوں نے پڑھا ہے؟ جب آپ عقیدے کی بنیادی باتوں کو نہیں جانیں گے، قبر میں پوچھے جانے والے 3 سوال، من ربک، من نبیک، ما دینک، ان تینوں سوالوں کے جواب آپ نہیں جانیں گے، ان کی بنیادیں آپ نہیں جانیں گے، آپ کہاں سے اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کریں گے میرے ساتھی؟ اور آج انٹرنیٹ کی دنیا ہے، سوشل میڈیا کی دنیا ہے، اور سوشل میڈیا پر جو بہت بڑا کام ہو رہا ہے وہ ایتھیزم کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، وہ لبرلزم کو پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ آج مسلمان لڑکی بھی کہہ رہی ہے مائی باڈی مائی وش مائی چوائس، میرا جسم میری مرضی۔ یہ مسلمان لڑکی کیسے بول سکتی ہے یہ بات، مائی باڈی مائی چوائس؟ مسلمان لڑکی تو یہ نہیں بول سکتی، مسلمان لڑکی کا یہ نعرہ ہو ہی نہیں سکتا مائی باڈی مائی چوائس۔ مسلمان لڑکی پیدا ہوتی ہے، بچپن سے اسے یہ سکھایا جاتا ہے تو ایمان والے گھرانے میں پیدا ہوئی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، تیرا جسم اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، تجھے اس جسم کو کسی غیر محرم کے سامنے نہیں دکھانا ہے۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، جب آپ نقاب پہن کے نکلتی ہیں اور اسی ملک میں ایک طبقہ آپ کے نقاب سے چڑھتا ہے، آپ کے نقاب کو برا بھلا کہتا ہے، معاف کیجئے، اسے نقاب ایز اے ڈریس سے پرابلم نہیں ہے، اسے نقاب ایز اے ڈریس سے پرابلم نہیں ہے۔ ان کی نظر میں نقاب صرف ایک ڈریس نہیں ہے، ان کی نظر میں نقاب ایک کلچر ہے، ان کی نظر میں نقاب اور آپ کا پردہ اور آپ کا حجاب یہ آپ کے دین کو ریپرزینٹ کرتا ہے۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، جب آپ گھر سے نقاب پہن کے نکلتی ہیں آپ اسلام کو ریپرزینٹ کرتی ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں جب پردے کا ذکر کرتا ہے فرماتا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اے نبی آپ اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے، اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے اور تمام مومنہ عورتوں سے کہہ دیجئے یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ جب وہ گھر سے نکلا کریں تو اپنے اوپر جلباب ڈال لیا کریں، اپنے اوپر چادر ڈال لیا کریں، ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، یہ نقاب یہ چادر ان کی پہچان بن جائے گی اور کوئی ان کو چھیڑنے کی جرت نہیں کرے گا۔ یہ نقاب آپ کی آئیڈینٹی ہے میری پیاری ماں اور بہن۔ یہ ہماری نئی نسل کیوں نقاب سے دور ہو رہی ہے، ہماری تربیت میں کہاں کمی ہو رہی ہے میرے ساتھیوں، اس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ میں ابھی پڑھ رہا تھا 3 بڑے بڑے ہمارے ائمہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ان سے پہلے چلے جائیے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان سے پہلے چلے جائیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، یہ 3 بڑے بڑے ہماری اس ملت کے، اس امت کے، ہمارے اسلاف میں سے 3 بڑے نام ہیں۔ یہ تینوں شخصیتیں، یہ تینوں پرسنالٹیز، انہوں نے یتیمی کی زندگی پائی تھی۔ امام احمد ابن حنبل پیدا ہوئے 2 سال کے تھے، باپ کا انتقال ہو گیا، اور ان کی ماں نے ان کی پرورش کی، اور ماں نے کیسے پالا ہے ان کو، اللہ اکبر۔ بغداد میں موسم بڑا ٹھنڈا رہتا تھا، بغداد میں سردی بہت پڑتی تھی۔ امام احمد ابن حنبل کے سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ امام احمد ابن حنبل کی جو ماں تھیں، انہوں نے اس سردی کی رات میں یہ معمول بنایا تھا چاہے جتنی بھی سردی ہو بچے کو اٹھاتی تھیں اور فجر کی نماز میں مسجد بھیجتی تھی۔ بڑی محبت تھی انہیں اپنے بچے سے۔ بچہ 2 سال کی عمر میں یتیم ہو گیا تھا۔ امام احمد بن حنبل کی ماں کا نام صفیہ تھا، یتیم ہو گیا تھا یہ بچہ۔ اکیلی ماں نے ماں کی محبت بھی دی، باپ کا پیار بھی دیا۔ 7 سال کی عمر میں امام احمد بن حنبل قرآن کے حافظ بن گئے۔ ان کی ماں نے اپنی زندگی کی گاری کمائی خرچ کر کے ان کو علم دین کے راستے پہ ڈالا، اور آج رزلٹ کے طور پہ دنیا امام احمد بن حنبل کو جانتی ہے۔ ہم امام احمد بن حنبل کا جب نام لیتے ہیں ہم کہتے ہیں امام اہل السنہ، اہل سنت کے امام ہیں، سنت کے بہت بڑے امام ہیں۔ اتنا بڑا محدث صدیوں میں پیدا ہوتا ہے میرے ساتھیوں۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، آج نئی نسل دین کے بارے میں الٹے سیدھے سوال کر رہی ہے۔ انٹرنیٹ پر بہت سارے پیجز موجود ہیں، بہت سارے چینلز موجود ہیں جس پر اسلام کے بارے میں شکوک و شبہات ڈالے جا رہے ہیں۔
याद रखो, ये भी शैतान की बहुत गहरी चाल है कि आपके दिलों में शुबहात डाले जाएं, आपके दिल में डाउट्स डाले जाएं। अगर आपके दिल में कोई डाउट पैदा भी हुआ है, आप उलमा से राब्ता करें, अहले इल्म से राब्ता करें, ऑथेंटिक उलमा से राब्ता करें और अपने डाउट को दूर करें और उन वेबसाइट्स को ब्लॉक करें, उन पेजेस को ब्लॉक करें, उन कमबख्त मुल्हिदीन के चक्कर में ना पड़ें जिनका मकसद आपके ईमान से और आपके मनहज से आपको दूर करना है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, ला यज़ालुन नासु यतसाअलून, लोग एक दूसरे से बहुत सारे सवाल करेंगे और एक वक्त वो आएगा इतना सवाल करेंगे कि यहाँ तक पूछने लगेंगे कि तमाम चीजों को तो अल्लाह ने पैदा किया, फमन खलक़ल्लाह, अल्लाह को किसने पैदा किया, अल्लाह को किसने पैदा किया, अल्लाह का खालिक कौन है, ये सवाल भी लोग करेंगे। मेरे अजीजों, ये जो सवाल किए जा रहे हैं, ये जो हमारे नौजवानों को एथीस्ट बनाया जा रहा है, इनको लिबरलिज्म की तरफ लेके जाया जा रहा है, इस पर हमें बहुत संजीदगी के साथ गौर करने की जरूरत। नबी का इंतकाल हुआ है और मेरी प्यारी माँ और बहनों, एक नुक्ता याद आया, जब नबी का इंतकाल हुआ था, हजरत आयशा की उम्र तकरीबन 18-20 साल की थी। 18-20 साल की उम्र थी हजरत आयशा की। 18-20 साल की एक औरत बेवा हो जाए और उसके बाद हजरत आयशा ने 50 साल की जिंदगी बेवा की जिंदगी गुजारी है। आज हम जब नबी की वफात का वाकया हदीस की किताबों में पढ़ते, हमारी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, हम इमोशनल हो जाते हैं, हमारी आंखें बहने लगती हैं। जरा सोचो मेरे भाइयों, हजरत आयशा के दिल पे क्या गुजरी होगी जब उन्होंने नबी की वफात का मंजर देखा होगा। दुनिया की कोई और औरत होती तो डिप्रेशन में चली जाती, जिंदगी की एक्टिविटीज थम जाती, मगर मैं कुर्बान जाऊं अपनी इस प्यारी मां के ऊपर। हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने नबी की वफात के बाद 50 साल की जो जिंदगी गुजारी है, ये बेहतरीन इल्मी जिंदगी गुजारी है, तालीमी जिंदगी गुजारी है। उम्मत को 2210 हदीसें अल्लाह के प्यारे रसूल से जो उन्होंने सुनी थी, उम्मत को बयान किया, उम्मत को पहुंचाया। और यही नहीं, बड़े बड़े सहाबा जब किसी मसले में परेशान हो जाते थे, आकर के हजरत आयशा से रहनुमाई हासिल करते थे। हजरत आयशा ने उम्मत को यह दर्स दिया कि इस्लाम शख्सियात के जरिए नहीं, इस्लाम अपने उसूलों के जरिए पहचाना जाता है। अल्लाह के प्यारे नबी की वफात के बाद भी सहाबे किराम ने तौहीद की, अकीदे की, मनहज की हिफाजत को बाकी रखा। अबू बकर सिद्दीक का दौर आया और बहुत सारे कबीले मुर्तद हो गए, बहुत सारे कबीलों ने ज़कात देने से इनकार कर दिया। अबू बकर सिद्दीक चाहते खामोश बैठ जाते, अभी हालात नाजुक थे, अभी नबी का इंतकाल हुआ था, बड़े नाजुक हालात थे, मगर हजरत अबू बकर सिद्दीक ने उन तमाम लोगों के खिलाफ ऐलान जंग किया जिन्होंने ज़कात देने से इनकार किया, जो मुर्तद हो गए, जिन्होंने तौहीद और सुन्नत का रास्ता छोड़ा, जिन्होंने अकीदा और मनहज को छोड़ा। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने उनके खिलाफ जिहाद किया। उम्मत को दर्स ये दिया कि जब अकीदा और मनहज खतरे में हो तो उसके खिलाफ एक मुसलमान को कमर बस्ता होना चाहिए। मेरे नौजवान भाइयों, आज हम और आप अपनी जिंदगी पे गौर करें कि हम उस अकीदे पर हैं या नहीं जो अकीदा हमें नबी ने दिया था, हम उस मनहज पे हैं कि नहीं जो मनहज हमें हमारे नबी ने दिया था।